یہ ساری کی ساری عقلی دلیلیں ہیں دعوے کے اوپر کہ دانے کو پھاڑنا، کھجور کو پھاڑنا، زندہ سے مردہ، مردہ کو زندہ، اور پھر رات کی اندھیری سے صبح کو روشن کرنا، اور رات کو باعث آرام بنانا، سورج اور چاند کا بنانا نظام، اور اس کے ذریعے مہینوں کی، سالوں کو گنتی، اور دنیاوی معاملات، اور ستاروں کے ذریعے خشکی اور تری کے رستے معلوم کرنا، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ رب کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے اوپر کیا ہیں؟ واضح دلیلیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدٍ، وہی ذات ہے نا جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ ایک جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نساء کی بالکل ابتدائی آیت کے اندر کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، من نفس واحد، ایک شخص سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور بہت سارے کیا کیں؟ عورتیں پیدا کیں۔ واتقوا اللہ، تو اللہ سے کیا کرو؟ ڈرتے رہو۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے ایک جان سے پیدا کیا، فمستقر ومستودع، اور پھر ایک تو ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے۔ اس کے اندر مستقر اور مستودع کے اندر کیا ہے؟ مختلف اقوال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مستقر سے دنیا کی زندگی مراد ہے، دنیا کے اندر رہنا، دن رات کی زندگی، اور مستودع سے مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد دفن ہونا کو جو زندگی ہے نا، وہ کیا ہے؟ اس سے مراد ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فمستقر، اس سے رحم مادر ہے، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر رہنا، اس سے وہ جگہ، وہ ٹھکانہ مراد ہے۔ اور مستودع سے کیا مراد ہے؟ مرنے کے بعد دفن، آخرت۔ تو 12ویں سپارے کی بالکل ابتدا کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، یعنی ہر ذی روح چیز کی روزی کا ذمہ کس نے اٹھایا ہے؟ اللہ نے اٹھایا ہے۔ یعنی ہر جاندار کا رازق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ عالم الغیب بھی ہے، رازق بھی ہے، اور کیا ہے؟ عالم الغیب بھی ہے۔ اس کی رہنے کی جگہ اور اس کی سوپ جانے کی جگہ کو بھی کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہو تو اس کے حالات جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ دنیا کے اندر دن رات کے اندر زندگی گزار رہا ہے تو اس کے حالات بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مرنے کے بعد دفن ہونے کے حالات کے جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ رازق بھی اللہ، رازق کل شیء، ہر چیز کا رازق کون ہے؟ اللہ۔ اور ہر چیز کی غیب کا پوشیدہ باتوں کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو اپنی آیتیں واضح کر کے تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو کیا سمجھ رکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، توجہ سوچ و بچار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تو وہ ذات ہے نا جس نے آسمان سے پانی اتارا، آسمان سے
پانی اتارا، پھر فأخرج به نبات کل شیء، پھر ہر اس پانی کے ذریعے ہر پودا نکالا، ہر چیز کا پودا نکالا، گندم کا پودا، جوار کا پودا، باجرے کا پودا، گھاس وغیرہ کا پودا، ہر چیز کا پودا کس نے نکالا؟ اللہ ہی نے نکالا۔ فأخرجنا منہ خضرا، پھر اس نے نکالا اس سے سبزہ بھی، کیا اس سے سبزہ بھی نکالا۔ نخرج منہ حبا متراکبا، تو پھر اس پانی کے ذریعے کیا نکالے؟ دانے بھی نکالے، کیا نکالے؟ دانے نکالے، تہ در تہ، تہ در تہ۔ ومن النخل، اور اس پانی کے ذریعے کھجوریں، کیا؟ کھجوروں کے باغات، کنوان دانیۃ، جس کے خوشے کیا ہیں؟ جھکے ہوئے، جس کے خوشے کیا ہیں؟ جھکے ہوئے ہیں۔ وجنات من اعناب، انگوروں کے باغات، کھجوروں کے باغات، زیتون کے باغات، اناروں کے باغات، متشابہا وغیرہ، متشابہ، بعض تو ملتے جلتے ہیں شکل و صورت کے اندر، شکل و صورت کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ملتے جلتے ہیں، اور ان کی شکل و صورت کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن ان کا رنگ، ان کا ذائقہ، ان کا حجم کیا ہے؟ علیحدہ علیحدہ ہے۔ کیا ہے؟ علیحدہ علیحدہ ہے۔ آپ مالٹا لے لیں، کتنی قسم کا ہے؟ رنگ ایک ہے، لیکن ذائقے کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ کھجور لے لیں، ام لے لیں، سیب لے لیں، کیا ہے؟ ہر چیز کا کیا ہے؟ شکلیں تو ملتی ہیں، شکلیں تو کیا ہیں؟ ملتی ہیں، لیکن ان کے ذائقے، ان کے رنگ کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اس کے پھل کی طرف، دیکھو اس کے پھل کی طرف، جب وہ پھل پکڑے نا اور بکنے کی طرف کیا آ جائے تو اس کی طرف غور تو کرو نا، توجہ تو کرو نا۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے کیا ہیں؟ اس میں نشانیاں ہیں، اللہ کی توحید کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ کی الوہیت کے اوپر، اور اللہ کی قدرت کے اوپر ایمان والوں کے لیے کیا ہیں؟ یہ واضح نشانیاں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ واضح نشانیاں ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے کام کرنے والی کون ہے؟ اللہ۔ دانے کو پھاڑنے والا، گٹلی کو پھاڑنے والا، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ کو، کافر سے مومن، مومن سے کافر، اور رات کی اندھیری سے صبح کی روشنی نکالنے والا، اور رات کو آرام دہ بنانے والا، اور دن کو روشن کرنے والا، سورج اور چاند کا نظام، دن رات کا نظام، ستاروں کا نظام، یہ ایک جان سے تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ آسمان سے پانی برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، اس سے باغات، اس سے دانے، اس سے یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جس وقت یہ سارے کام کرنے والا اللہ، دعا اور پکار کے لائق بھی اللہ کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ جس وقت یہ سارے کام کرنے والا اللہ، تو نظر و نیاز، منت منوتی چڑھاوے کے لائق بھی اللہ کون ہے؟ ایک ہی ہے۔ جس وقت ہر زیرو چیز کا خالق رازق اللہ، تو اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کے نام کا چڑھاوا بھی کس کے نام کا ہے؟ اللہ کے نام کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا نہیں ہے۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو الذی، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحد، ایک جان آدم علیہ السلام سے، فمستقر و متاع، پھر ایک تو ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ، قد فصلنا الآیات، ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہے آیتیں، لقوم یفقہون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، وہو الذی انزل، وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا بہ، پھر نکالا ہم نے اس کے ذریعے سے، نباتا پودا، کل شیء، ہر چیز کا، فاخرجنا منہ خضرا، پھر نکالا ہم نے اس سے سبزہ، نخرج منہ حبا، کہ نکالتے ہیں ہم اس سے دانے، متراکبہ، تہ در تہ، ومن النخل من طلعها،
اور کھجور میں سے اس کے گابھے سے کنوان دانیت خوشے جھکے ہوئے وجنات من عناب اور باغات انگوروں والزیتون اور زیتون والرمان اور انار کے متشابہ و غیر متشابہ ملتے جلتے اور مختلف قسم کے انظروا الی ثمرہ دیکھو اس کے پھل کی طرح اذا اثمر و ینعہ جب وہ پھل پکڑے اور اس کے بکنے کی طرح ان فی ذالکم بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون مومنوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔